أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. آتے ہیں میری خواب میں مولا کبھی کبھی
آتے ہیں میری خواب میں مولا کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تور کا جلوہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تور کا جلوہ کبھی کبھی کیا ظالموں کو مل گیا قتل امام سے کیا ظالموں کو مل گیا قتل امام سے میں سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی کبھی اٹھنا محال ہوتا ہے اٹھنا محال ہوتا ہے ضربت کے وار سے تھک تھک کے بیٹھ جاتے ہیں مولا کبھی کبھی آتے ہیں میری خواب میں مولا کبھی کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آج کی 19ویں سحری قیامت کی سحری ہے۔ آج ضربت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے منسوب آج ہم فضائل و مصائب بیان کریں گے۔ آج آپ میرے فلور کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ناظرین کرام آج کا دن شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ آج قیامت کی شب ہے جناب غازی عباس پہ، آج قیامت کی شب ہے امام حسن امام حسین، جناب سیدہ بی بی ام کلثوم، جناب زینب۔ کچھ ہی وقت باقی ہے، ابن ملجم تیاری کر رہا ہوگا ضربت کا وار کرنے کے لیے۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں ہم فضائل و مصائب بیان کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، بوجہ ولائے علی بیچتے ہیں،
جو ہم موت کو اور یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو ہے زندگی بیچتے ہیں، اور تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسوں، تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسوں، کہ تیری کھجوریں علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو آپ کے ساتھ چکے ہیں اور علمدار بارگاہ امام علی مقام میں کلام پیش کر رہے تھے۔ آج ناظرین کرام ہم نے پرسہ دینا ہے امام وقت کو، کیونکہ آج کی شب جو کہ 19 رمضان کی شب ہے، قیامت کی شب ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ دن۔ آج ہم نے بات کرنی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، آپ کی سیرت کی، اور کیسے دشمن کو آپ نے شربت پلایا۔ آج کل ہمارے دلوں میں نفرتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں، ہمارے امام نے ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں بتایا کہ دشمنی بھلاؤ، انہوں نے قاتل کو شربت پلایا۔ یہ اور بھی مولا کے فضائل و مصائب آج ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کیا سرمایہ ملت جعفریہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، علامہ مولانا اطہر مشہدی، السلام علیکم علامہ صاحب۔ ان کے ساتھ سرمایہ اہل سنت، نوجوان فکر، نوجوان لب و لہجے کے مالک ہیں، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا، آپ ان کو بہت پسند کر رہے ہیں، میری مراد ہے جناب علامہ مفتی شبیر احمد قادری، السلام علیکم علامہ صاحب۔ شکر گزار کہ آپ آج تشریف لائے، آج کی شب کے حوالے سے ناظرین سے آپ بہت ساری باتیں کریں گے۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام میں جس شخصیت کا تعارف کروا رہا ہوں، آپ عموماً ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو بہت کم دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت دیکھتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر کرونا کی بات کی جائے، اگر کراچی میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے، آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے تو اس کو خالی جانے نہیں دیتے۔ بندہ خدا ہے، لیکن پروردگار نے ان کو وہ جذبہ، وہ محبت عطا کر دی ہے کہ یقین کیجیے ناظرین کرام کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو دل میں محبت، پیار، بھائی چارگی جنم لیتی ہے۔ میری مراد ہے آپ کا تعلق سماجی شخصیات سے، اگر میں کہوں کہ سماجیات کی جب بھی بات آتی ہے تو سید علی حسین نقوی، آپ القائم سٹی کے CEO بھی ہیں، اور مذہب سے بھی آپ کی بڑی محبت رہتی ہے، مذہبی ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ سید علی حسین نقوی، السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر الحمد۔ اور ناظرین کرام ہمارے درمیان ایک اور نوجوان شاعر اہل بیت ہیں، نوجوان فکر، بڑی خوبصورت اشعار سے ہماری ٹرانسمیشن میں جان ڈال دیتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب حسن رضا زیدی، آپ چکوال سے تشریف لائے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایسے اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام نو خانوں کی اور نعت خوانوں کی کثیر تعداد ہوگی جو وقفے وقفے سے آپ کی سماعتوں کی نظر ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارے مہمان ہیں آج کے سید علی حسین نقوی، تو میں چاہوں گا کہ آغاز آپ دونوں کے اجازت سے علی، کیونکہ ہمارا خاصہ ہے کیونکہ یہ میزبان ہے، ہم چاہیں گے کہ مہمان کو، اور یہ علی بھائی ہی اس فلور کی جان ہے، اور آج کی میزبانی بھی علی بھائی کے ہی سپرد کی جاتی ہے۔ علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مختلف ٹی وی چینل آپ کو مدعو کر کے اپنے پروگرام کی زینت بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن آج میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے محبتوں کا تحفہ دیا۔
علامہ اطہر مشہدی نے کہا اور آپ فوراً تشریف لائے. کال تو میں بھی کر رہا ہوتا ہوں لیکن آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, آپ نہیں آ پائے. لیکن آج کیونکہ بالخصوص آج کی شب جو کہ شب قیامت ہے, آج آپ تشریف لائے. ناظرین کو آج آپ کی طرف سے میسیج جانا ضروری تھا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ 19ویں رمضان ہے, شب ضربت ہے. آج کا وہ دن ہے جس دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب پہ مسجد میں حالت نماز میں ابن ملجم نے ضربت لگائی, وار کیا. آپ کو پتہ ہے کہ مولا متقیان کو شہید کرنا اور ان کی شہادت کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب جو ہے وہ شدت عدل ہے. واہ. علی کی جو شدت عدل ہے نا, وہ اس وقت کے لوگوں کو, اس وقت کی جبروت کو نامنظور تھا. کیونکہ علی کا عدل ایسا کہ وہ عدل ایک مثال ہو. اور آج کی شب ہی نہ صرف کوفے کے یتیم بچے ایک بار پھر یتیم ہوئے, بلکہ عباس, حسین, حسن, زینب یتیم ہوئے. آج کی شب قیامت سے کم نہیں ہے. بے شک علی بھائی, آج کی شب قیامت سے کم نہیں ہے. وہ شب ہے کہ ایک طرف اخی رسول, وجہ اللہ, ید اللہ, واہ واہ, قرآن ناطق ضربت لگائی گئی. بہرحال اس کے اوپر علماء گفتگو فرمائیں گے, لیکن مولا علی کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مولا علی کی زندگی میں سے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, جو بتاتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے ظلم کے سامنے قیام کرنا ہے. جب سوال رسول کی امت کا آئے تو کیسے قربانی بھی دینی ہے, بے شک, اور کس طریقے سے امت کو لے کر بھی چلنا ہے. بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. علی کے فضائل تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام قلم, تمام شجر قلم بن جائیں تو علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے. اور ہم جیسی زبانوں سے, انسانی زبان میں یہ قدرت ہی نہیں کہ وہ فضائل علی بیان کر سکے. فضائل علی یا محمد بیان کرے, کیا یا بات ہے, محمد واہ واہ کرم واہ بیان واہ. کرے. علی بھائی ابھی آپ نے کہا کہ مولا علی مشکل کشا, شیر خدا, آپ کی اگر بات کی جائے تو دریا کم پڑ جائیں گے, سیاہیاں کم پڑ جائیں گی. لیکن ایک بات ہے ناظرین کرام, وہ یہ کہ سب سے بڑی اگر ہم این جی او کی بات کریں تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب. آپ سے بڑی این جی او ہو ہی نہیں سکتی, بے لوث این جی او. سماجیات کی میں نے بات کی علی بھائی کہ سماجیات کی جب بھی بات آتی ہے علی حسین نقوی پیش ہوتے ہیں. مولا کائنات نے ہمیشہ, جیسے کہ ابھی ایک واقعہ بھی علماء کرام جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ پیش کریں گے. اگر ہم سخاوت کی بات کریں کہ ایسے کئی گھرانے, کوفے کے بچے دودھ کے کوزے لیے مولا کائنات کے دروازے پہ آگے جب کہا گیا نا کہ بھائی مولا کو دودھ پلایا جائے, زہر کی شدت بہت زیادہ ہے, دودھ پینے سے کم ہو جائے گی, تو ایسے یتیم بچے, یتیموں کا ساتھ دینا, اور ایسے کئی گھرانے تھے جو مولا علی علیہ السلام پال رہے تھے. اور کیا آپ کو وہیں سے درس ملا خاندان, کیونکہ آپ سید سادات ہیں. علی بھائی اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا سماجیات پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ محمد اور آل محمد کا گھرانہ وہ سخیوں کا گھرانہ ہے کہ ان کے گھرانے سے تو ہمیشہ اس کائنات نے, بلکہ روئے زمین پہ انہوں نے فیض پایا, اور اس گھرانے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا. بنیادی طور پہ جو درس محمد اور آل محمد کے گھرانے سے ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے احساس کا, انسانیت کا, انسانیت کی خدمت کا. کس طریقے سے یتیم اور مساکین کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کی دلجوئی کی جاتی ہے, ان کے ساتھ کس شفقت کا رویہ بڑھتا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے این جی او کی بات کی تو علی کے بابا سے شروع ہوں آپ,
ہاں 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 علی کے ہاں ہاں، بابا واہ سے واہ شروع واہ ہو واہ آپ۔ واہ، سرکار ابو طالب علیہ السلام، واہ 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 وہاں واہ، سے شروع ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رسالت، بات جناب ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی، پھر السلام سخاوت اور اسلام کے کیا اوپر جتنا بات ہے، انہوں نے خرچ کیا، اور قربان کر دیا سب کچھ۔ دیکھیں یہ گھرانہ ہی ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے، اور سخاوت تو انہی کے در سے عطا ہوتی ہے۔ دیکھیں ایمان لینے والے، کلمہ لینے والے اور ایمان لینے والے، وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ رسول کہہ دو کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اس وقت دل میں داخل ہوتا ہے جب جو ہے نا آپ پورے کا پورا کل ایمان کو تسلیم بھی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کل ایمان کو تسلیم کرو، بے تبھی شک، بے ایمان شک، آپ کے پاس آئے گا، نہیں تو ایمان کیا کلمہ پڑھ بات لینے سے ہے، مسلمان تو ہو جائیں گے، بے شک۔ داخل اسلام ہونا الگ بات ہے، دل میں ایمان داخل ہونا اور مومن ہونا ایک الگ بات ہے۔ حسن، میں نے گزشتہ دنوں ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ وہ جہنم والا کیا تھا، وہ اگر دو میں سے اگر آپ پڑھ دیں علی بھائی کی بات کو، جہنم میں جائیے، کیا تھا ذرا ہاں جی، وہ بتائیے گا ذرا۔ تھا، ابھی بھی میں ایک جگہ پڑھ کے ہی آ رہا ہوں کہ مسجد میں بھی علی ہیں تو ممبر پہ بھی علی، واہ، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، بے شک، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، کیا بات ہے، بچنا علی سے ہے۔ تو میں بالکل دل چاہ رہا ہے میرا کہ انہی 4 مصروں سے میں بات کا آغاز کروں۔ بسم اللہ۔ شب ضربت ہے، یقیناً مصائب کی رات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آتے ہوئے بھی سجدہ، جاتے ہوئے بھی سجدہ، واہ، کرار دو جہاں کو جھکنا سکھا رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ اور واہ، اللہ کا گھر علی کو اپنا ہی گھر لگے ہے، ہاں، کعبے سے آ رہے ہیں مسجد سے جا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ علی کا مسجد سے جانا تب سمجھ آئے گا جب کعبے سے آنا سمجھ آئے گا۔ واہ، تو 4 مصرے میرے بڑے، ابھی میں سادی ٹاؤن میں ایک مجلس میں پڑھ کے آیا ہوں، علمدار ساتھ تھا، تو بڑی داد ہوئی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ، 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ، 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ، واہ 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 واہ، بے شک، بے شک، 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ۔ اور قبلہ دیکھیے گا مصرع، شمشیر و ثنا اٹھتے رہے بغض میں لیکن، شمشیر و ثنا اٹھتے رہے بغض میں لیکن، مصرے تینوں دوبارہ پڑھوں گا تو چوتھے مصرے کا مزہ آپ لے سکیں گے۔ 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ، 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ، شمشیر و ثنا اٹھتے رہے بغض میں لیکن، انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی پہ، واہ 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 واہ، انگلی کیا کبھی بات اٹھی ہے نہیں۔ بھائی، واہ 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 واہ، دوبارہ پڑھیے گا حسن بھائی، کیا بات ہے، شمشیر و ثنا واہ 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 اٹھتے واہ واہ رہے۔ واہ واہ، بے شک، کیا بات ہے، واہ 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 شمشیر یہ بغض جو تھا نا، بے شک، ایسا ہی یہ ہے، جب کیا علی بات کعبے ہے، میں آئے وہیں سے شروع ہو گیا ایسا ہی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو واہ 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 واہ، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ممبر پہ کہ ابو طالب کا آنگن ہی جبینوں کا مکیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، دیکھیں نا، علی کو آنے کے لیے کعبے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو فیصلہ رب اولا تھا نا قبلہ، بے شک، علی کو آنے کے لیے قبلہ کعبے کی ضرورت نہیں تھی، علی جہاں آتے وہیں کعبہ بن جاتا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ یہ بھی بات میں ابھی کر کے آیا ہوں کہ معزز تھا، مقدس تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ، علی نازل ہوئے کعبے میں تو کعبہ بنا قبلہ، یہ تاریخی حقیقت ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی، علی کا جو بھی دشمن ہے بنا لے دوسرا قبلہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، واہ بنا واہ لے واہ، دوسرا قبلہ۔ تو علی کو آنے کے لیے کعبے کی ضرورت نہیں تھی، بے شک، علی جہاں آتے وہاں کعبہ بن جاتا۔ میں نے کہا کہ ہائے ہائے، ابو طالب کا آنگن ہی جبینوں کا مکیں ہوتا، اور علی اپنے ہی گھر آتے تو پھر کعبہ وہیں ہوتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، علی اپنے ہی گھر آتے تو پھر کعبہ وہیں ہوتا۔ اور لفظ علی کا معنی ہی بلندی ہے، واہ، جس کے نام کا معنی کہ عمر شریف صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، انہوں نے کہا ایک علی ایسا نام ہے جسے اگر بگاڑو تو بھی ولی بنتا ہے، واہ 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 واہ، بغض میں کوئی علی کی گستاخی بھی کرنا چاہے تو وہ علی کو بھی ولی کہے گا۔ ابو طالب کا آنگن ہی جبینوں کا مکیں ہوتا،
علی اپنے ہی گھر آتے تو پھر کعبہ وہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں بلندی اس قدر مانوس ہے حیدر کے پاؤں سے. واہ 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 واہ. بلندی اس قدر مانوس ہے حیدر سر سے نہیں، حیدر کے پاؤں سے. حیدر کے پاؤں سے. ابو طالب کا آنگن کیا بات ہے، جبینوں کیا بات ہے. واہ 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 واہ. علی اپنے ہی گھر آتے تو پھر کعبہ وہیں ہوتا. آپ سے خصوصاً کیا بات بات دوں گا میں ہے. چوتھے واہ 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 میں. واہ. علی اپنے ہی گھر آتے تو پھر کعبہ وہیں ہوتا. بلندی اس قدر مانوس ہے حیدر کے پاؤں سے. علی واپس نہ جاتے تو فلک زیر زمین ہوتا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. علی واہ واہ واپس واہ نہ جاتے تو واہ 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 واہ. اتنا بڑا علی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. اتنا بڑا علی. واہ 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 واہ. فاتح جنگ بدر علی، ابھی پرسوں کی ٹرانسمیشن میں بات ہوئی. فاتح احد علی، بے شک بے شک. اتنا بڑا علی. جب وہ مسلح پر جاتے تھے، دیکھیں علی نے کبھی ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ جتنا بڑا میں بہادر تھا اتنا بڑا جنگجو میرے سامنے نہیں آیا. ہم نے صرف علی کی شجاعت پہ بات کی، علی کی سخاوت، علی کی کریمی، علی کے علم، علی کی حکمت پہ بات کی ہی نہیں. قبلہ اگر میں کہیں بات غلط کروں تو طالب علم سمجھ کے ٹوک دیجئے گا مجھے. علی نے ممبر سے بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میں جتنا بڑا بہادر تھا اتنا بڑا جنگجو میرے سامنے نہیں آیا. علی نے کہا جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا سوال کسی نے نہیں پوچھا. ہاں سلونی بے شک. پوچھو مجھ سے، میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے رستے جانتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی علی نے نہیں کہا کہ میرے سامنے جنگجو نہیں آیا. علی نے کہا جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا کسی نے سوال نہیں پوچھا، جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا بڑا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں. کیا بات ہے. کیا تو بات ہے. علی اتنا بڑا جنگجو ہے جب وہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ علی مولا کا اپنا فرمان ہے کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں ابرار بھائی قبلہ، ہمیں تو سارے خیالات نماز میں ہی آتے ہیں. گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، بنگلہ بھی چاہیے، راشن بھی ختم ہے، سب خیالات نماز. علی جو نماز پڑھتے تھے کتنے عبادت گزار تھے. کیسے عبادت گزار علی کہ میرے استاد محترم کا شعر ہے کہ نکلے بدن سے تیر تو ان کو خبر نہ ہو، آئے ہائے ہائے. یہ بھی نماز کی ہے حفاظت نماز میں. واہ 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 واہ. ایسا نمازی علی، واہ 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 واہ. ایسا نمازی. اور جب ضرب لگتی ہے، کسی اور کو ضرب لگے تو وہ تکلیف میں ہوگا. علی کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ہمارے ہاں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے اکثر ممبر سے، ہمارے علماء بھی ذاکرین بھی آدھا پڑھ دیتے ہیں اسے، کہ علی نے قاتل کو شربت پلایا. یہ علی کی کریمی قبلہ بتائی جاتی ہے، لیکن یہاں علی کی حکمت نہیں بتائی جاتی. اگر علی اپنے قاتل کو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میرے قاتل کو شربت پلاؤ، یہاں علی کی حکمت کیا ہے؟ جب مولا عباس نے شربت پیش کیا تو اس قاتل نے پینے سے انکار کیا. جس میں کچھ ہو نہ بہمی. نہیں سرکار نہیں، یہ کریم ہے. علی بتانا چاہتے ہیں جب اس نے انکار کیا تو علی نے کہا کیوں نہیں پیتا؟ گھبرا گیا. تو اس کا جملہ سنیں گے آپ. آج تک شاید کسی نے ممبر سے نہیں کہا، اس جملے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. اس قاتل نے کہا مولا میرا روزہ ہے. اللہ اکبر. مولا بتانا چاہتے تھے کہ اس تاریخ پہ لکھنا چاہتے تھے، تاریخ کے جبین پہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرا قاتل کوئی یہودی عیسائی نہیں تھا، آئے ہائے ہائے ہائے. مجھے مسلمان نے قتل کیا، مجھے قتل کرنے والا روزہ دار تھا. اگر وہ کافر ہوتا تو مسجد میں کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا نا. بغض علی، علی کا بغض تھا. اور اب ہم صرف عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت کر دیتے ہیں. قبلہ بیٹھیں، یہ ذرا بات کھول کے کریں گے. اصل محرکات کیا ہیں؟ یہ تو کرائے کا قاتل تھا، ٹارگٹ کلنگ تھی. یہ تو آج اب ہمارے بھائی شہید امجد صابری صاحب کو مار دیا یا اور جتنے شہداء ہیں، پلان ہے جو مار دیتا ہے وہ تو کرائے کا قاتل ہے. بالکل حسن بھائی، آپ کی گفتگو جاری و ساری ہے. ناظرین کرام ایسا ہی ہے، کیونکہ ماسٹر پلان کچھ اور تھا، لیکن ہم اگر تذکرہ کرنے پہ ہیں تو یہاں باب کھل جائیں گے علم کے. لیکن ہمیں آج بات کرنی ہے مولا کے فضائل و مصائب پہ. ہمارے درمیان ملک پاکستان کے ماہ ناز نعت خوان، منقبت خوان، نوحہ خوان موجود ہیں. علی یزداں، میں چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کیجئے اور آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج شب ضربت مولا کائنات ہے، مولا کے مصائب سے آغاز کرتا ہوں. یوں رو رہے ہیں دیکھ کے ذہن
مرتضی یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. ارے شاید خیال آیا ہے بازار شام کا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. اور زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین. زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین. ارے کوفہ ہمارے رہن کے قابل نہیں رہا. یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا. پہلا مومنوں ہے تیرے قرار کا ماتم کر لو. ناظرین کرام وقفے ثابت آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات باخبر رمضان کی خصوصی نشریات جو صرف شرف حاصل ہے مجھ حقیر کو کہ مولا کائنات کی ہر سال ضربت سے شہادت تک کی خصوصی نشریات کرتا ہوں. اور سماجیات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ان کی تعلیمات پہ. جیسے کہ علی بھائی نے کہا کہ یہ سلسلہ ان کے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے. اگر دسترخوان کی بات کی جائے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان وسیع تھا. وہی حکمت عملی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی, وہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے, اور وہی امام حسن بادشاہ نے کہ جن کا آج بھی دسترخوان اپنے گھروں میں سجایا جاتا ہے اور کئی بیماروں کو بے اولادوں کو وہاں سے شفا ملتی ہے. علامہ اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہیں, علامہ مفتی شبیر احمد قادری ہمارے درمیان موجود ہیں, سید علی حسین نقوی ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ایک ایسی شخصیت ہمیں جوائن کیا ہے کہ فخر ہوتا ہے ایسی خواتین پہ کہ جو بتاتی ہیں کہ خواتین کم نہیں ہوتی, خواتین بڑھ چڑھ کے مردوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کھجوروں کا پیکٹ ہے ایک, یہ کوئی برانڈنگ یا اس نیت سے نہیں آئی, کیونکہ آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خواتین کا کردار آج کل اس معاشرے میں کیا ہے. اتنی محنت سے یہ بناتی ہیں, آن لائن ان کا بزنس ہے, یہ کھجوریں بنائی ہیں, اس میں گٹلی نہیں ہے, اور پوری دنیا میں یہ آپ کہیں بھی ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پیاری خوبصورت اس میں کاجو ہے, بادام ہے, اور بھی کافی چیزیں اس میں انہوں نے ڈال رکھی ہیں. اس کی گٹلی نکال کے انہوں نے وہ ساری چیزیں اس پہ ڈال رکھی ہیں. وائب ریبن کے نام سے آپ کا یہ ایک خوبصورت سا تحفہ
مجھے انہوں نے دیا ہے، اور آج کی اس خوبصورت نشریات میں انہوں نے کہا کہ میں ابرار آنا چاہتی ہوں، میں خود اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی جو دین کے لیے خدمات تھیں، اور جناب سیدہ کی جو دین کے لیے خدمات تھیں، یہ آج کل کی خواتین ان کے نقش قدم پہ چلیں تو کامیابیاں کامرانیاں عطا ہوتی ہیں۔ آسمہ سلیم آپ کا نام ہے۔ آسمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کی۔ اور ان کے ساتھ ان کے پارٹنر ہیں عامر بشیر۔ عامر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مائک آپ لے لیجیے گا۔ عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آسمہ سے ہی آغاز کریں۔ آسمہ، سب سے پہلے تو آج کے دن جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک قیامت کا دن ہے، اور خانواد محمد آل محمد کے لیے قیامت کا دن ہے، ضربت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میری اس معاملے میں علم جو ہے بہت ناقص ہے، معذرت چاہتی ہوں، سوائے اس کے کہ ہمیں ایک ساتھ متحد ہو کے ہمیں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور مولا علی کے لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ علی تو عقلوں سے بالا تر ہیں، اور جس کی عقل میں آ جائیں تو یہ کعبے میں نہیں سمائے، کعبے میں آئے تو در پھٹ جاتا ہے۔ تو ہمارا کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہم کم علمی ہیں، ہمارے اندر اتنی نالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خواتین کا جو کردار ہے آج کل کے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، تو گھر میں آپ ماشاء اللہ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی فیکٹری وغیرہ آپ کی، اس کو بناتے کیسے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جی، کوئی فیکٹری نہیں ہے، یہ سارا گھر سے بزنس کر رہی ہوں میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت صفائی سے یہ کام ہوتا ہے، گلوز پہن کے، اور ایک ایک کھجور کو اس میں سے صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کی گٹلی نکالی جاتی ہے، پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس میں جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی خالص کھجور ہوتی ہے یا ایسی کوئی بھی کھجور آپ اس میں وہ کر دیتی ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں کھجوریں تو بہت ساری ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا الگ ہے، تو وہ آپ جتنی بھی کھائیں، یعنی اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو شوگر ہو جائے گی یا کچھ اس طرح کا ہوگا یا آپ کے لیے کچھ اس کی کوئی نقصان ہے۔ اول تو اس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ اچھا، جن کو شوگر ہو وہ نہیں کھاتے، ان کے لیے شوگر فری بھی کھجوریں بنتی ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں کھجوروں میں مختلف قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، جس میں تھوڑا میٹھا زیادہ ہوتا ہے۔ جی جی، اجوا بہت اچھی کھجور ہے، اور یہ مدینے کی کھجور ہے، ہمارے نبی نے اس کا پودا لگایا تھا اپنے ہاتھ سے۔ چلے شکر ہے کہ یہ علم آپ کو ہے۔ یہ مجھے یاد ہے۔ اور اللہ نے اس کے ہمارے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اجوا جو ہے وہ جنت کا پھل ہے، بے شک، اور بہت بابرکت ہے۔ تو اس سے اگر ہم روزہ افطار کریں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، چونکہ وہ بہت مہنگی ہے اور ہر انسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو باکس ہے اس کی قیمت کیا رکھی ہے آپ نے؟ اس کی، اور ایک بڑی اچھی سی آپ ایک باکس ہے اور ایک پاؤچ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں یہ جو باکس ہے اس کے اندر یہ 500 گرام ہے، پورا ½ kg ہے جو باکس میں۔ جی جی، اس کے اندر بادام ہے، اخروٹ ہے اور کاجو ہے، تینوں چیزیں مکس ہیں، اور اس کی پرائز ہے 1250۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت کم پرائز ہے، اور اگر آپ باہر سے یہ پرچیز کرتے ہیں تو ان کی باکس پیکنگ کافی اٹریکٹیو ہے، اور اس میں مٹیریل میں یہ تو نہیں کہوں گی آن لائن کہ ان کی صحیح نہیں ہے، لیکن ہماری کھجوریں زیادہ ہیں، اس کی کوالٹی بھی سپرب ہے، اس کی یہ فریش ہے، اور اس میں جو ڈرائی فروٹ ڈالا گیا ہے وہ بھی بہت اچھی کوالٹی کا ہے۔ تو یہ اس میں 3-4 کھجوریں، یہ 10 کھجوریں یا 15 کھجوریں نہیں ہیں، یہ پورا ½ kg کا پیکٹ ہے۔ اچھا، ویٹ اس کا پراپر مینٹین کیا جاتا ہے، اس کی کلیننگ کا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، روم ٹیمپریچر پہ کتنے دیر رکھنا ہے، اس کی شیلف لائف کیا ہوگی، یا فریج میں آپ نے کب تک رکھنا ہے۔ جیسے ابھی سمر سیزن ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ کے کھا سکتے ہیں، یعنی 2 سے 3 مہینے آپ فریج میں اس کو رکھیں اور پھر آپ اس کو یوز کریں، جبکہ سردیوں میں جو ہے یہ آپ جب تک مرضی کھائیں 5 سے 6 مہینے آرام سے نکال لیتی ہے۔ اچھا، اس کا ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے کہ
یا ایسا نہیں ہے؟ جی جی، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا گرمیوں میں ہوتی ہے. کتنے دن کی ہوتی ہے؟ مہینہ 2 مہینے یا 15 دن؟ دیکھیں روم ٹیمپریچر پہ تو میرے خیال ہے یہ 3 مہینے تک ایکسپائر ہو جاتی ہے. اچھا. چونکہ اس کے اندر ڈرائی فروٹ ہے تو یہ وہ سوگی ہو جاتا ہے. اچھا. تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں. عامر بشیر ہمارے درمیان موجود ہیں. عامر بھائی آپ کتنے عرصے سے آسما کے ساتھ اس بزنس میں انوالو ہیں؟ یہ میری بڑی بہن ہے اور ہم پچھلے 3 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور کافی محنت والا کام ہے. کافی اسٹرگل کی ہم نے. لاہور، اسلام آباد، ملتان وغیرہ ہم لوگ یہاں سے بھیجتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے آرڈرز آتے ہیں، ہم وہاں پہ بھی بھیجتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہاں سے وہاں تک روانہ کر دیتے ہیں آپ کو. بس کوشش کر رہے ہیں کہ مزید کام کو آگے بڑھایا جائے. تو بس نہیں، میں دعا گو ہوں. جب مجھے پتہ چلا کہ ہماری بہن اتنا اچھا کام کر رہی ہیں گھر پہ، آج کل خواتین جو حالات ہیں ملک کے، میں کیونکہ سماجی اور سیاسی شخصیات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، علی بھائی کی طرف بھی جاؤں گا میں، کیونکہ جو حالات ہیں ابھی تو میرے خیال سے 1200-1300 روپے کی کلو عام کھجوریں مل رہی ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. علامہ صاحب، مسلمانوں کا پسندیدہ فروٹ ہے، کھاتے ہیں مسلمان، جتنے کی بھی مل رہی ہوں مسلمان. لیکن ابھی وقفے میں ہم بات کر رہے تھے تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑی اچھی ہے، ایک بڑی آسان چیز ہے. لیکن علامہ صاحب کچھ بتائیے اس کے بارے میں، آپ نے کبھی اس کو کھایا یا کوئی اس کا کوئی ایکسپیرینس؟ اسی ٹائپ کی بنتی ہے، مطلب اس ٹائپ بادام پستہ وغیرہ ڈال کے. قبلہ کی فیلڈ نہیں ہے نا، وہ جن کی فیلڈ ہے دیکھا ہوا ہے. نہیں ولی بھائی دیکھا ہوا فیلڈ کی بات نہیں کر رہا، مطلب اس کا ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہ کہ جس طرح سے اس ڈریس میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے. بات یہ ہے وہ ظاہر ہے جو ان کا منصب ہے وہ کھجوروں میں بات نہیں کرنا چاہتے. علی بھائی آپ تو خیر حالات دیکھ ہی رہے ہیں، مہنگائی کہاں جا پہنچی ہے. اچھا رمضان سے پہلے کھجوروں کے ریٹ کم ہوتے ہیں، اچھا رمضانوں میں آ کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. آپ کا سیاست سے تعلق ہے، سیاسی رہنما بھی ہیں آپ، اور ابھی ایک سیاسی جماعت سے آپ نے الیکشن بھی لڑے. تو مجھے بتائیے گا کہ کب جا کے صحیح ہوگا؟ رمضانوں میں لوگ مہنگائی کر دیتے سستائی کرنے کی بجائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس نقطے کے اوپر گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جسارت کرتا ہوں کیونکہ ایک نیشنل میڈیا پہ بیٹھا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، اور ماہ رمضان بنیادی طور پہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ ایثار کا، قربانی کا، احساس کا، یہ درس ہے نا رمضان کا، تقوی اور دل میں ایمان زندہ رکھنے کا. لیکن یہاں رمضان کا چاند جو ہی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لو بھائی سیزن شروع ہو گیا. جو سبزی، جو پھل بازار میں 100 روپے کا تھا وہ رمضان کا چاند چڑھتے کے ساتھ ہی 200 سے 250 روپے کا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور یہی حال کھجور، چونکہ ہم مسلمان اسے سنت نبوی کی طور پہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی کھجور، وہ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے. ہم بطور سنت اسے استعمال کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ افطار میں اس کے پاس کھجور ہو، تاکہ جہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں فرائض وہ ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سنت کے طور پہ اس خوراک کو بھی لے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو آپ کا مبروم 3000 3500 تھا وہ آ کے 6-6.5 پہ پہنچ جاتا ہے. جو آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مزاتی وہ 1500، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں چلی جاتی ہے 2500 اور 3000 روپے. دیکھیں یہ کھجور ہمارا جو یہ ریجن ہے پاکستان کا ریجن، ہمارے ملتان، سندھ اور بلوچستان، سب سے بہترین جو کھجوریں ہماری ہوتی ہیں وہ بلوچستان کے ہمارے مکران ریجن میں ہوتی ہیں، جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی، اور وہاں پہ ہمارے اداروں نے پروسیسنگ زونز لگائے ہیں. جو چیز ایکسپورٹ ہونی چاہیے ایکسپورٹ کوالٹی چلی جاتی ہے. جو یہاں پہ بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری کی کھجوریں رہ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کھجوریں منگائی جاتی ہیں پڑوس سے جو شاید استعمال بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ یہاں بک رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک بسا کچھ مال جو ہے وہ آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہے. ملک کی اکانومی، وطن عزیز کی اکانومی، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا،
اس میں جہاں حکمرانوں کی کوتاہیاں ہیں وہاں ہمارے اپنے اعمال بھی شامل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب اعمال کی بات ہوئی, کل کا ٹاپک یاد آ گیا کہ جب تک, ابھی علامہ صاحب نے کل کہا نا کہ جب ہم صحیح تو ہو جائیں گے لیکن ہمیں اوپر سے صحیح ہونا ہے. جب ہم اوپر سے صحیح نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا نا. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن 2 سے 3 دن قبل بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہ جملہ عرض کیا تھا اور حقیقت پر مبنی ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے فرد نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک سسٹم میں بگاڑ تو ایک عرصے سے ہے اور بیماری جتنی پرانی ہو جاتی بھی اتنی دیر سے. تو اب یہ جو ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہم مل کر اور کچھ, اچھا یہاں پہ روشن خیال آزاد خیال نہیں, سنجیدہ لوگ, یہ ضروری ہے. بے شک. روشن خیال آزاد خیال بہت ہیں جنہوں نے نظام میں خرابی پیدا کی ہے. اب وقت ہے سنجیدہ لوگوں کے میدان عمل میں آنے کا. اب بات یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہیں پہلے تو ان کی تربیت کی جائے. بالکل بھائی ٹیچرز ہیں اور جناب والا پیرنٹس ہیں بالخصوص. اب پہلے تربیت یہ ہوتی تھی کہ اپنے بچے کو پاس بٹھا کر, ساتھ بٹھا کر اس سے بات ہوتی تھی, گفتگو ہوتی تھی, اس کو سکھایا جاتا تھا. اب تربیت ڈیجیٹل ہو چکی ہے. والدہ یا والد صاحب اپنے معاملات میں لگے ہیں اور جناب والا بچے کو موبائل پکڑایا, وہ کارٹون کے ذریعے تربیت لے رہا ہے. اب آپ نے جو لگا کر دیا وہ تو پہلا مطلب ایپیسوڈ جو چلا وہ چلا, اس کے بعد کیا آیا اس کا تو نہ ماں کو پتہ ہوتا نہ پھر باپ کو پتہ ہوتا. بچہ کیا سیکھتا ہے اس سے ہمیں کچھ وہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سنسیئر لوگ ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں اور واقعی بالخصوص وطن سے, دین سے اور اپنے جو اطراف کے جو احباب ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں ان سے جو مخلص اور محبت کرنے والے ہیں, اب ان کو اس چیز کا بیڑا اٹھانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اب صرف زبانی کلامی یا نعرے بازی کا وقت نہیں بلکہ میدان عمل میں آنے کا وقت. بالکل علامہ صاحب, یہ تو ہو گئی دنیاوی بات. ابھی آغاز میں ہی حسن زیدی بھائی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ ہم ہر سال 19 سے 21 رمضان کو بیٹھ جاتے ہیں ذکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرنے کے لیے علیہ السلام کے. ہم احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں. لیکن ایسا کیا تھا کہ ابن ملجم نے آ کے وار کیا؟ اس کے پیچھے کیا ایسا ماسٹر مائنڈ, کیا دماغ تھا کہ مولا کائنات کو مسجد میں شہید کر دیا گیا؟ دیکھیں حسن بھائی نے ایک اور یہ بات کہی تھی کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ مولا علی کی شجاعت پر بات کرتے ہیں, آپ کی سماجیات, آپ کے علمی مقام. اچھا علامہ صاحب, میں چاہتا ہوں چیزوں کے کہ معاملات یہ پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, جب وقفے سے واپس آئیں گے تو اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مومنوں ہے تیرے قرار کا ماتم کر لو. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور عبد الرحمن ابن ملجم معلوم جس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سجدے میں ضرب لگا کے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, آقا کون تھے اس کے کہ جنہوں نے اس کو کہا کہ جاؤ اور مولا علی شیر خدا کو مسجد میں شہید کر دو. علامہ صاحب جی. جی دیکھیں, ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ جہاں ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت پر بات کرتے ہیں, آپ کے علمی مقام, آپ کے سماجیات, اور اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. پہلے ایک فضیلت کے طور پر مختصر سے اختصار کے اچھا علامہ ساتھ بات صاحب, کر کے. معذرت چاہوں گا, ایک کالر ہے ایپٹا آباد سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ابو بکر کال پر ہے ہمارے ساتھ. جی ابو بکر السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی جی علامہ صاحب. جی تو ایک مختصر سا واقعہ ہے دور خلافت کا کہ امیر المؤمنین مولا کائنات اس وقت خلیفہ ہیں اور ایک غلام, حبشی غلام نے جو ہے وہ شامت اعمال کی وجہ سے چوری کی اور اس کو پکڑ کر جو ہے وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اور پھر جب پوچھا کہ ہاں بھئی کیا معاملہ, اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے ایسا کیا ہے بالکل. تو جب اب اقرار کر لیا جائے تو گناہ تو ثابت ہے. اب آپ نے حکم شرع نافذ کرتے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اب وہ اپنا ہاتھ لے کر جب واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا چلا,
میں اختصار کر رہا ہوں نا وقت کی قلت کے سبب. تو اب ملاقات ہوئی ابن القوا سے نا, تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو کہا کہ امیر المؤمنین یعصوب المسلمین زوجہ بطول داماد رسول نے میرا ہاتھ کاٹا. القبات یہ اس غلام حبشی کے ہیں, حبشی غلام کے ہیں. تو ابن القوا نے کہا کہ بھائی تیرا ہاتھ کاٹ دیا, پھر بھی اتنے مطلب ادب سے نام لے رہا ہے, القبات سے پکار رہا ہے. تو کہنے لگا کہ میں مطلب القبات کیوں نہ کہوں, ان کا احترام اور ان کا جو اعزاز ہے وہ کیوں نہ کروں کہ انہوں نے مجھے اس دنیاوی تکلیف دے کر میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے عذاب نار سے بچا لیا, مجھے محشر کی شرمندگی سے بچا لیا. تو اب جب یہ بات پہنچی مولا علی تک تو آپ نے اس غلام کو بلایا اور اپنا رومال اس کے ہاتھ پر رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا, اور چند ہی لمحات میں غیب سے آواز آئی کہ یہ ہٹاؤ, یعنی یہ جو رومال ہے کپڑا اس کو ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا گیا تو ہاتھ ایسے جڑا ہوا تھا کہ کٹنے تک کا نشان نہیں تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ کرامت ہے مولا علی کی. اچھا اور بھی بہت کچھ ہے. اب جو سوال آپ کا کہ یہ سارا معاملہ کیوں, دیکھیں ظاہر سی بات ہے, میں پہلے بھی ہم اس پر کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ کالی بھیڑیں ضرور موجود ہوتی ہیں جو اقتدار, دنیا اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ مطلب اپنی ایک کہ بھئی ہمیں اقتدار مل جائے, ہمیں کوئی منصب مل جائے, ہمیں کچھ مل جائے. بھیڑیے کون تھے جن کو اقتدار چاہیے تھا؟ کہ یہ جو یوں کہہ لیں کہ جن کے بارے میں شروع میں ہی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے نا, اور اختصار کروں گا. اور بہت مشہور جو ان کے لیے لفظ استعمال ہوا منافقین. بظاہر تو وہ مسلمان تھے, یعنی کلمہ پڑھنے والے تھے, نماز روزہ کرنے والے تھے, سب تھے, جیسا بھی حسن بھائی نے بھی بتایا. تو اب معاملہ یہ تھا کہ بس وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن حقیقی طور پہ نہیں تھے. اقرار باللسان تو تھا لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھا. زبان سے اقرار تو ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں ہے. اب یہ بیچ میں مل کر, اب ظاہر بات ہے کہ جب اچھا یہ ایک سبب مستدرک میں ایک کتاب ہے, اس میں بھی ہے کہ ابن ملجم جو ہے نا یہ ایک کسی خارجی عورت کے عشق میں مبتلا ہوا, تو اس نے جو ہے یہ رکھا کہ بھئی میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں, تم جو ہے لیکن تم نے کرنا یہ کہ اتنا اتنا جو ہے وہ میرا حق محور ہوگا, اور ساتھ میں معاذ اللہ مولا علی کو تم نے قتل بھی کرنا ہے. اب وہ اس کے عشق میں تو گرفتار تھے کہ عشق مجازی کتنا خطرناک ہے, یہ بھی اس سے معلوم ہوگا. اب جب یہ ہوا تو وہ پھر جو خارجی تھے اور جو منافقین تھے ان کے ساتھ ملا, پھر پوری پلاننگ ہوئی, اور پلاننگ کے بعد یہ سارا معاملہ یہاں پر ہوا. اچھا ان کا بھی مقصد پورا ہو گیا, اس کا بھی مطلب پورا ہو گیا. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم امیر المؤمنین کو جو ہے وہ اپنے رستے سے ہٹا کر ہم منصبوں پر غاصب ہو جائیں اور ان کو لے کر بیٹھے اور ہم اقتدار میں آئیں اور ہم اپنی حکومت چلائیں اور ہم اپنے, اور وہی جنگ دیکھیں آج تقریباً 1400 سال سے زائد گزر چکے ہیں, آج بھی حالات وہی ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ اقتدار مجھے مل جائے, بات کہیں اور نکل جائے گی. اقتدار کے لیے جنگ ہی نہیں کی, تو یہ تو دیکھیں بغض علی قطع کلامی. دیکھیں وہ بھی بالکل ہے, لیکن اصل چیز اقتدار کیا کی لالچ تھی نہیں علی کو. اصل نہیں میں حضرت علی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے کیا علی نے ان تو کو لیا یہ ہی تھا نہیں نا, علی نے تو اقتدار لیا ہی نہیں جو علی سے اقتدار چھینے. دیکھیں جب اس وقت تو امیر المؤمنین تو مولا کائنات ہے نا. اب کسی کو اگر مثال کے طور پر بھائی ہوسٹ موجود ہے, جی مجھے اگر ان کی جگہ پر بیٹھنا ہے تو آلریڈی موجود ہے, تو میں کیسے بیٹھ سکوں گا؟ بالکل. تو کچھ نہ کچھ سازش کر کے کسی کو چاہیے, کچھ نہ کچھ سازش کر کے علی نے کوئی اچھا یہ بھی جانتے تھے. دیکھیں نماز میں جب پلاننگ ہوئی نا تو نماز میں کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب وہ بات سامنے تھی کہ مولا کو تیر لگے تو بولے جب نماز میں جب نکال لینا, کیونکہ میدان جنگ میں تو کسی کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ رب سے بات کرنا. کیا بات ہے, ابھی حسن میں نے یہ بات کہی. ہاں تو یہ جو بات ہے نا اقتدار, یہ تو ہم بھی مطلب مانتے ہیں کہ وہ اقتدار تو خود ان کے در پر آ کر بولتا ہے کہ ہمیں لے لو. اچھا یہ وہ در ہے. آپ کی بات ناظرین تک پہنچ گئی ہوگی. علامہ اطہر مشہدی صاحب, ابھی علامہ صاحب کی آپ نے گفتگو کو سماعت کیا, کیا یہ کڑی کربلا سے جڑتی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سستو برب الکعبہ. اولین و آخرین میں تنہا شخصیت ہے امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. نہ جانے
जनाब आदम से आज तक खरबहा इंसान दुनिया से रुखसत हो गए, जिसमें अंबिया भी थे, रसूल भी थे, मुरसल भी थे, वसी भी थे, दीगर शख्सियात भी थी, लेकिन फ़र्द वाहिद है मौलाए कायनात अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जिसने कहा कि अली कामयाब गया। वाह वाह वाह, अली कामयाब हो। ये तन्हा शख्सियत है आज तक की तारीख़ इंसानी में, और इंशाअल्लाह इंतहाई आफरीन एक ही शख्स रहेगा कि जिसको इतना यकीन था अपने कामिल होने का, अपने अमल के कामयाब होने का, अपनी ज़िंदगी क़ुर्बतन इलल्लाह गुजारने का इतना यकीन कामिल था कि उसने ऐलान किया जाने से पहले कि अली कामयाब हो गया। वाह वाह। आपका सवाल ये भी था कि दुनिया की सबसे बड़ी NGO, ये कायनात इंसानियत में बनु हाशिम का कबीला एक ऐसा था, जनाब हाशिम से शुरू होता है, सरकार अब्दुल मुत्तलिब, फिर अबू तालिब, फिर मौलाए कायनात, और उसके बाद मुसलसल उनकी औलाद। इनसे बड़ी सखावत है ही नहीं। इसकी एक छोटी सी अदना सी मिसाल है कि हातम ताई ने देने के लिए 40 दर बनाए थे। वाह 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 वाह, 40 दर बनाए, और किसी ने आके कहा मौला इमाम हसन से कि मौला हातिम के देने का अंदाज देखिए, एक दरवाजे से अगर उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो 40 दरवाजे पे जा सकता है, और कोई रोकते नहीं है, जितना दी चाहे दे देते हैं। तो उसने कहा देने का भी ये कोई अंदाज है हाय हाय हाय, कि 40 बार उसकी नफ्स को, उसकी इज्जत को पामाल करके दिया जा रहा है। वाह 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 वाह। आले मोहम्मद वो है कि गुफ्तार से पहले अता करते हैं, और इतना अता करते हैं कि फिर उसकी मांगने की ख्वाहिश नहीं रहती। क्या बात है, बेशक बेशक। कौन अली? बेशक वो अली कि जिसके लिए कायनात इस्लाम के एक बड़े इमाम, जिनका नाम इमाम हम्बल है, उनके बड़े फॉलोवर्स हैं दुनिया में, कसरत से फॉलोवर्स हैं। उनसे पूछा उनके बेटे ने कि ये बताइए कि मौला अली जो हैं वो किस मुकाम पर आप देखते हैं असहाब में। तो आपने नाम सहाबा के गिनवाने शुरू किए, 13 नाम असहाब के आ गए, मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन का नाम शामिल नहीं होता। तो वो कह के कलम रखता है कि बाबा कैसी बात कर रहे हैं, मैंने तो सहाबी के जब नाम पूछे तो पहले ये कहा है कि मौलाए कायनात किस दर्जे पे आते हैं सहाबियत के। तो उसने कहा बेटे कैसी बात करते हो, आप सहाबा की बात कर रहे हो, मौलाए कायनात सहाबियों में नहीं है, ये तो रसूल के भाई हैं। अल्लाह अकबर। तो अब देखिए इंसानियत को और खुसूसन मुसलमानों को अपने आइम्मा को पढ़ना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि ये सहाबी नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए पैगाम जाना चाहिए। इसी तरह आगे एक और पढ़िए, इमाम शाफई से उसके बेटे ने पूछा, कहा देखो शाफई ने जिंदगी गुजार दी, अब तक न जान सका कि अली अल्लाह है, अल्लाह अली अल्लाह है या अल्लाह अली है, अब तक नहीं पहचान सका। अब लगाइए इस पे फतवा इमाम शाफई पे गाली होने का, शिर्क का फतवा लगाइए, मुस्तरद किताब में मौजूद है, तफसील में जाने का वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं उसकी तफसील पेश करूं। तो ये है मौलाए कायनात का मुकाम, उन्हीं के फर्जंद हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। जब नैशापुर तक सवारी पहुंची, मुख्तसर करके बात कर रहा हूं, अब मालूम है कि फर्जंदे अली और रसूल आ रहे हैं। वाह। ये सुनना था मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, मुफ्ती, शेखुल हदीस, बेशुमार कसरत से तारीख लिखती है कि 25,000 तक ऐसे मुफस्सिरीन मौजूद थे कि वो सिर्फ अल्लाह के रसूल की औलाद अली और बुतूल की औलाद की जियारत कर लें। अल्लाह अकबर। अज़दहाम था, ये तो सिर्फ उनका था जो रावियान थे, न जाने कितना मजमा था। और तारीख ये कहती है कि मजमा इतना था कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता था, क्योंकि मजमा जब चलता था धूल उड़ती थी। ऐसे में जब बहुत इसरार बढ़ा तो आपने पर्दा को हटाया, और पर्दे को हटाने के बाद चेहरे को बाहर किया। जब चेहरे की ज़ियारत हुई, ऐसा सकता हो गया कि जैसे कब्रिस्तान में है। सब खामोश हो गए,
زیارت کرنے لگے. کہنے لگے آج پہلی بار رسول کے جانے کے بعد رسول کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے. کیا بات. علی کے جانے کے بعد علی کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کہا فرزند رسول کچھ عطا کیجئے. فوراً کہا لا الہ حسنی. بس اتنا کہا محمل کا دروازہ پھر گر گیا, پردہ گر گیا. اب سب مضطرب ہیں, سواری چل رہی ہے, بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں مولا اس کے آگے عرض کیجئے, مولا اس کے آگے عرض کیجئے. پھر سواری روکی اسرار پر. فرمایا کہ لا الہ ایک قلعہ ہے. اللہ. قلعہ. اب دیکھیں یا گھر بھی کہہ سکتے تھے مولا, نہیں, قلعہ کہہ کے بتایا. قلعہ کس لیے؟ قلعہ اس لیے کہا کہ گھر کا دروازہ سب پہ آشکار ہوتا ہے. واہ 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 واہ. گھر کا دروازہ سب پہ آشکار ہوتا ہے. قلعہ وہ ہوتا ہے جس کا دروازہ ڈھونڈنے کے لیے اس کے گرد چکر لگانے پڑتے ہیں, واہ واہ واہ. تلاش کرنا پڑتا ہے. میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا, یہاں پہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ کالر لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, ہمارے ناظرین سے جو ہمارا رشتہ جڑا ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ جب بھی کال کریں ناظرین کرام اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کیا کہ نیٹ ورک کا ایشو ہے. جی, لا الہ ایک قلعہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں ایک استاد الشورا گزرے ہیں, ہاں, بڑے معروف ترین شاعر ہیں استاد قمر جلالی. واہ. وہ فرماتے ہیں مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے. قلعے کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے. طواف کعبہ میں ایک راز پنہا ہے. واہ واہ واہ. طواف کعبہ میں ایک راز پنہا ہے. حرم کے گرد چکر لگا کے ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ہماری بہن لاہور سے آسما شرازی, ایک آسما ہمارے درمیان موجود ہے. جی السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہماری بہن بات کرنا نہیں چاہ رہی, ان کا سوال تھا وہ اس سے علامہ صاحب کی گفتگو کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم سوال رکھ دیں گے. جی لا الہ الا اللہ حسنی, کہ اس لا الہ ایک قلعہ ہے. اب جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے آخرت میں بھی کامیاب کرے, اس قلعے میں آ جائے. اللہ. اس قلعے میں آ جائے, اس قلعے میں آ جائے. اب وہ تمام مفسرین, راویان, علماء, مفتیان پھر کہنے لگے فرزند رسول اس کا طریقہ تو بتا دیجئے کہ اس قلعے میں کیسے جایا جائے گا. کون علی ہے, بات اس پہ نکلی ہے, علی کون ہے. کہنے لگے, پھر اسرار پہ آپ نے محمل کا پردہ ہٹایا اور کہنے لگے وَمِن شُرُوطِهَا, اس کی کچھ شرطیں ہیں. کہ کیا شرط ہے؟ کہ ایک شرط, انا من شرطها, پہلی شرط میں ہوں, یعنی امامت و ولایت شرط ہے. کیا بات. شرط ہے. علی اللہ کی شرط ہے. علی اماموں کا بھی امام ہے, ولیوں کا بھی ولی ہے. جب تک اس کی ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے, اس کی امامت کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر اطاعت نہیں کریں گے آپ, تب تک نہ دنیا کامیاب ہوگی نہ آخرت کامیاب. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ ہے علی, کیا یہ ہے علی. اور وہی علی جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے. آپ کا سوال تھا کس نے شہید کیا؟ یہ انسانیت کے دشمن تھے, دین کے لباس میں دیندار بن کے بیٹھے تھے, جنہوں نے رسول اللہ کو زہر دے کے شہید کیا. ان کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آگ لگا کے, جلتے ہوئے دروازے کو ان پہ گرا کے, ان کی پسلیوں کو توڑ کے, ان پہ درے لگا کے ان کو شہید کیا. اور اس علی کے بھی وہی قاتل ہیں جو صاحبان اختیار و اقتدار تھے. انہوں نے اس قطامہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس سے کہا کہ تم ابن ملجم کو بہت پسند ہو, یہ خبر ہم تک پہنچی ہے, اب تم اس کو راغب کرو اور پھر اس کو قاتل بنا کے پیش کر دو. ابن ملجم سے یہ گفتگو ہوئی. اس قطامہ نے, ملونہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو اپنی خواہش بتائی کہ میرا حق مہر
علی کا سر ہے مبارک، علی کا سر مبارک ہے. بس میرے ناظرین، معلوم تھا کہ علی کو کہیں بھی زیر نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک مقام ہے جس کی رسول نے آگاہی دی تھی کہ یہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عبادت الہی کے لیے تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. ایک یہی وہی مقام تھا کہ جہاں اس ملعون نے، اس لعنتی نے اپنے اصل حاکم اور قاتل کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اور یہ وقت ابھی متصل ہو رہا ہے کہ تلوار کا ایسا ضرب کیا، ایسا ضرب آیا کہ پیشانی تک شگافتہ ہو گئی. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ مصائب کو ہم تھوڑا سا روکتے ہیں کیونکہ قیامت کی گھڑی کچھ ہی لمحوں کے بعد آنے والی ہے. ہم جو ناظرین ہمیں لائیو کال کر رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ والیوم اپنے ٹیلی ویژن کا کم رکھیں. آپ سوالات کر سکتے ہیں. ایک بہن کی کال تھی لاہور سے، انہوں نے یہ آپ دونوں سے ایک سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے اور آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ علی علم کا شہر ہے، نبی علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ. تو جو باقی صحابہ کرام تھے جو کہ نبی سے اتنی ہی محبت کرتے تھے تو نبی نے ان کے لیے کیا رکھا؟ یہ آپ سے سوال ہے. میری بہن، تمام تاریخی کتابیں موجود ہیں. جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ تاریخ ابن خلدون سے تاریخ حشام اور دیگر سیرت کی کتابوں تک یہ مستند علیہ حدیث ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے. اس کا معنی یہ ہوئے کہ علم الہی یا رسول کے پاس ہے یا علی کے پاس ہے. یہ الہی عطا ہے. صحابہ اکرام جتنے بھی وفادار رہے رسول اور آل رسول سے، دین الہی سے، دین اسلام سے، وہ سب کے سب چونکہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور پھر علم حاصل کرنا شروع کیا. جو طالب علم ہوتا ہے وہ بہتر تو ہو سکتا ہے، علم کا دروازہ نہیں ہو سکتا. علم کا دروازہ ایک ہی ہے رسول کے فرمان کے مطابق، وہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے یا پھر ان کے آنے والی اولاد مبارک ہے. جی شبیر قادری صاحب. جی دیکھیں، بڑی اچھی قبلہ نے وضاحت کی ہے، اور یہ مستند حدیث موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. تو یہ ایک دیگر صحابہ بھی ہیں، اور لیکن جب ایک تو یہ اگر کہا جائے نا کہ یہ عطائے رسول اور عطائے خدا ہے کہ وہ جس کو چاہے جیسے نواز دیں، وہ ان کا فضل ہے. اچھا، اب یہ خاصیت ہر ایک کو ہر چیز حاصل ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس کو کیا عطا کرنا ہے. واہ واہ واہ. رسول خدا جانتے ہیں کہ ہم نے کس کو کیا عطا کرنا ہے. اب یہاں جو عطا کیا گیا، ایک اگر ہم عام الفاظ میں بات کریں تو جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ من احب علی فقد احبنی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور اسی کی پھر اسی میں مزید بھی فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اگر پوری بات کریں تو پھر یہ بھی ہے کہ علی سے محبت کی تو مجھ سے کی تو خدا سے کی، اور خدا سے کی تو پھر وہ جنت میں، مطلب یہ پوری ہے. پھر اسی طرح بغض کے حوالے سے بھی فرمایا. تو اب یہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کی فراست آپ کی، اور یہ دیکھیں آئی کہاں سے. ایک سوال ہوتا ہے نا، جب کعبے میں مولا علی کو 3 دن ہو گئے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی ہے، اور جب جیسے ہی رسول پاک نے گود میں لیا ہے آنکھوں کو کھولا ہے. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول. اور پھر جب اپنا لعاب دہن رسول پاک جس کو عطا فرما دیں تو اس کے علمی مقام اور اس کے سینے کا عالم اور اس کے زبان اور اس کے علم و فراست کا عالم مقام کیا ہوگا ہے. تو اب جب جو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلیمات اس طور پہ حاصل کرے کہ وہ مسح ہو کر ہوں، تو پھر اس کا جو ہے وہ شہر علم کا دروازہ ہونا تو بنتا ہے.
اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم. اچھا، آپ کی فراست کی ایک چھوٹی سی مثال ایک واقعے سے کہ آپ کا دور خلافت ہے. ایک عورت جو ہے وہ بڑے گھبرائی ہوئی پریشان امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ چھت پہ چڑھ گیا ہے، کریں تو کریں کیا؟ اگر ہم اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو بچہ چھت سے گر جانے کا اندیشہ ہے. تو اب امیر المؤمنین کی فراست الجنس یمیل علی جنسی ہی، کیا کہنے، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. فرمایا خود کوئی نہ جائے، اسی کے ہم عمر اسی کے جیسا بچہ چھت پر چھوڑ دو، وہ خود ہی چلا آئے گا. اللہ اکبر. اور یہی ہوا کہ جب بچے کو چھوڑا تو وہ بچہ دوسرے بچے کو دیکھ کر اپنی جنس کی طرف مائل ہو کر وہ بچہ آ گیا اور باحفاظت اس کو بچا لیا گیا. یہ علمی فراست ہے، یہ دور اندیشی ہے. یہ مولا علی کو ملی کہاں سے؟ وہ رسول پاک نے جو بچپن میں آپ کو عطا فرمائی وہ اب تا قیامت آپ کو عطا ہوئی. اور آج کے اس ٹرانسمیشن کے توسل سے اور آپ کے توسل سے بالخصوص دعا گو ہے کہ رب کریم مولا علی کے علم کے صدقے ان کے علم کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما. کیا بات ہے، سبحان اللہ یا اللہ. ہمیں بھی عطا فرما دے. اور بالخصوص نماز کا وہ طریقہ، وہ انداز جو مولا کائنات کا ہے، اس کے کروڑویں حصے کا ایک حصہ بھی اگر ہمیں مل جائے نا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. مولا حقیقی عشق علی عطا فرما دے کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. اللہ اکبر. مسلمہ شروع ہو گیا. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے اور علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے. اور علی کی ذات کو ادنا نہ سمجھو نادانو، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. بھائی علی کو ہم نے 4 جملوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کا ذکر کرنے کی توفیق رب نے ہمیں عطا فرمائی، ورنہ ہماری زبانیں، ہمارا وجود اور ہمارے معاملات اس قابل نہیں کہ ہم اتنی پاک ہستیوں کا ذکر ان جو ہے نا وہ ناپاک زبانوں سے کریں. تو یہ تو ان کے ذکر کی، ان کی شخصیت کی برکت ہے کہ ان کا ذکر کر کے ہماری زبانیں پاک ہو جاتی ہیں اور ہمارے جو ہے نا وہ مقام بلند ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے. اور ایک حدیث مختصر کہ جہاں مومن کا، صالح مومن کا، نیک مومن کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں ایک نیک مومن مسلمان کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بھئی اب مومن مسلمان کون؟ غلام کا غلام کا غلام کا غلام، لیکن صرف متقی ہے. اور جہاں امام المتقین کا ذکر ہو وہاں عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے علی بھائی، امام الاولیاء کا ذکر ہو تو عالم کیا ہوگا. جی جی بہت خوبصورت بات کی قبلہ محترم نے، اللہ ان کو سلامت رکھے. دیکھیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب جہاں ذکر آیا، کیا کوئی ایسی شخصیت جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ہو کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کے متعلق یہ کہا ہو کہ ان کا ذکر کرنا عبادت ہو، علی کا نام لینا عبادت ہو. دیکھیں میں نے پہلے کہا نا کہ علی کو سمجھنا یا تو علی ادراک و فہم میں رسول کے یا اس کے رب کے، بے شک اس کے علاوہ علی کو سمجھنا ناممکن. کیسے؟ علی عبد اور وہ علی معبود. ہاں یہ ہے فرق. علی جو مسجد میں حالت نماز میں، حالت سجدے میں شہادت ہو رہی ہے اور اس بتایا کہ رب ہے. علی بھائی نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا، سلامت رہی علی بھائی. جی جی سجدہ دلیل ہے علی عبد علی معبود. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت باریک نکتہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا ظرف چاہیے. کیا بات ہے. اور یہ ظرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میرا خیال اگر آج کے مسلمان میں پیدا ہو جائے، علی کو سمجھنے کے لیے اس نکتے کو سمجھ جائے تو میرا خیال پھر فضائل اور مسائل دونوں بیان ہو جائے. ابراہیم سوال یہ کیا گیا، کال پہ کال آ رہی ہے، میں کال لے نہیں رہا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقفے پہ جانا ہم نے. لیکن علی بھائی نے بات تفصیل کر دی جو میں نے کرنی تھی کہ بھائی علی عبد ہے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سجدہ کر کے یہی تو بتایا اپنے چاہنے والوں کو کہ بندو
وہ رب ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں جس کو، وہ اللہ ہے. تو اس بات کا تاثر غلط لے کے نہ جائیے. علامہ صاحب نے جو بات کہی، میں جب وقفے سے آؤں گا تو وہ وضاحت بھی پیش کروں گا. مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. مومنوں